عظیمہ بھی ہے اور معمہ بھی ہے۔ معمہ کا معنی یہ ہے کہ جہاں شخص یہ کو پڑھ سی پڑھنے والے لوگے واسطے دنیا اور آخرت کا خیراں اور برکتاں انہیں واسطے عام کرنے سی۔ سبحان اللہ۔ معمہ کا معنی عام کرنا، صورت کا نام معمہ کا معنی عام کرنا۔ جن کو عام کریں گے جہاں شخص ان صورت کو پڑھتا رہے سی، پابندی نال تلاوت کرتا رہے سی، دنیا اور آخرت کا خیراں اور برکتاں اللہ کریم انہیں واسطے عام کرنے سی۔ اور اس صورت کا نام سورہ مدافعہ بھی ہے۔ سورت کا نام سورہ مدافعہ۔ مدافعہ کا معنی ہے کہ جہاں شخص ان صورت کی تلاوت کرے سی، یہ کو پڑھتا رہے سی، سورت یاسین معمول بنا دی سی، اللہ کریم انہیں کو لوگ مصیبتاں دفع کرنے سی۔ مدافعہ دفع کرن والی، دور کرن والی، ان صورت کو جہاں شخص پڑھ سی انہیں کو لوگ مصیبتاں دفع دی سن۔ صورت انہیں کو لوگ مصیبتاں دفع کرے سی۔ اور ان صورت کا نام ایک اے بھی ہے حدیث پاک کے چاہے کہ ان کا نام ہے قاضیہ۔ قاضیہ قاضیہ کا معنی ہے کہ جہاں شخص کی صورت کو پڑھ سی یہ صورت ادا حاجتاں پورا کرے سی، ادا ضرورتاں پورا کرے سی۔ مختلف نام ہیں حدیث پاک کے صورت مبارک ہے۔ ان صورت کو صورت یاسین بھی آکھا گیا ہے، اور ان صورت کا نام سورہ عظیمہ بھی ہے، اور ان صورت کا نام سورہ معمہ بھی ہے، اور ان صورت کا نام سورہ مدافعہ بھی ہے، اور ان صورت کا نام سورہ قاضیہ بھی ہے۔ سورت یاسین کو حدیث پاک کے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے یاسین قلب القرآن، کہ سورت یاسین قرآن دا دل، یہ قرآن مجید دا دل، سورت یاسین قرآن مجید دا دل ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے ایک الفاظ بھی ہیں حدیث پاک کے جا فرمائے کہ سورت یاسین کو اللہ دی رضا دی خاطر اور آخرت دی خاطر جہاں شخص پڑھتا رہے سی، اللہ کریم انہیں مغفرت بھی فرما دے سی، اور جرا اپنے گزرن والے لوگوں واسطے پڑھ سی اللہ انہیں بھی مغفرت فرما دے سی۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرمائے کہ جہاں شخص پابندی نال سورت یاسین دی تلاوت کرتا رہے سی، سورت یاسین پڑھتا رہے سی، حدیث پاک کے چاہے کہ اللہ کریم کو دا نام سورت دے پڑھن والے دا نام شریف رکھ دے سی۔ سورت یاسین دے پڑھن والے دا نام اللہ سے کیا رکھ دے سی؟ شریف، پڑھن والا شریف۔ اور ایک حدیث پاک جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، آپ فرمائے جہاں شخص سورت یاسین کی تلاوت کرے سی قیامت علیہ جہاں، قیامت علیہ جہاں قبیلہ ربیہ دے جتنے لوگ ہیں انہیں لوگوں کو زیادہ انہی سفارش نال جنت چکے سے۔ ذرا سورت یاسین کی تلاوت کرے سی روزانہ پڑھن والے کو قیامت علیہ جہاں ہے قبیلہ ربی دے لوگوں کو زیادہ انہیں دی سفارش کر کے انہیں لوگوں کو جنت جناب کے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی آپ فرمائے کہ میرے آقا علیہ السلام فرمائے کہ جیسے شخص کا آخری ٹائم ہو گئی انہیں نال بیٹھ کے سورت یاسین کی تلاوت کی کرو انہیں موت سوکھی تھی ایسی۔ مرن والے شخص کے قریب سورت یاسین کی تلاوت کرنے نال انہیں موت آسان تھی ایسی۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے کہ جرا شخص سورت یاسین کو پڑھ سی اللہ انہا حاجتاں پورا فرما لے سی، انہا ضرورتاں پورا فرما لے سی۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی آپ فرمانے جرا شخص سویرے سورت یاسین پڑھ سی شام تک وہ خوشی وچ اور آرام وچ رہے سی، خوشی وچ اور آرام وچ رہے سی، اور جرا شام کو پڑھ سی وہ سویرے تک خوشی وچ اور آرام وچ رہے سی، سکون وچ رہے سی۔ اور لفظ یاسین کا معنی پچھلے جمعے کچھ نہ کچھ بیان کیتا ہوں، دوبارہ دہرا لینا کہ یاسین حروف مقطعات ہی چھوڑے اور انہا معنی یقینی طور پر دیتے اللہ کا اللہ تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام امام۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نقل فرمانے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے کہ یاسین یہ اللہ دے نام میں جو ایک نام ہے، یہ اللہ دا نام ہے یاسین، اسماء الہیہ میں جو ہے اللہ دے نام میں جو ایک نام ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے چندے حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ یاسین حبشی زبان دا لفظ ہے، حبشی زبان دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بولی دا لفظ ہے، حبشی زبان دا لفظ ہے، اور یہ دا معنی ہے اے انسان، یاسین دا معنی اے انسان، یا دا معنی اے، سین دا معنی انسان، اے انسان، اور انسان کو مراد امن اللہ ہے، انسان کو مراد امن اللہ ہے۔ اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ٹھہرے، یاسین دا معنی اے انسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے کہ لفظ یاسین یہ حضور کا نام ہے، یہ حضور علیہ السلام کا نام مبارک ہے۔ اور روح المعانی، تفسیر روح المعانی والا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا کہ یاسین ان میں دو لفظ ہیں، دو حرف ہیں، ایک یا دوجا سین، اور یہ دو ہیں ان میں راز ہے جنہیں اللہ تعالی کا محبوب یہ راز ہے۔ اور یاسین نہ رکھن جائز ہے یا نہیں؟ یہ نہیں رکھنا چاہیے، ایک قول کے مطابق یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نام اللہ سے ہے یاسین، ایک حدیث پاک میں تلاوت نہیں کی تھی تو کوشش نہیں کہ یہ اللہ کے نام میں جو ایک نام ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اللہ سے نام ہے، اور جنہیں اللہ سے نام ہے اللہ سے نام بھی آپ کو نہیں رکھ سکتا، خاطر بھی قول کے مطابق کہیں کا نام رکھنا ٹھیک کہیں۔ البتہ الیاسین اور یاسین صرف سین نہ لکھے یا اور سین، بلکہ یا الف یا سین یا نون یاسین جی لکھی دے جی پڑھی دے انہیں اگر لکھی جے تو پیچھے نہ رکھا جیسے صرف یا اور سین دو لفظ دو حرف این طریقے نہ رکھنا ٹھیک ہے، لیکن اگر جی پڑھا ہوئے دے اون لکھو یا الف یا سین یا نون یاسین اون رکھنا جیسے غلام یاسین محمد یاسین وہ رکھنا جیسے۔ سمجھ آ گئی؟ بہت عظیم صورت ہے، اللہ تعالیٰ سے سارے کو تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں شروع میں اللہ رب العزت قسم چاہتی ہے بالقرآن
اللہ سے قسم جاتے ہیں والقرآن الحکیم کہ قسم ہے قرآن کی جرا حکمت والا ہے. قسم چاہ کے اللہ سے کو فرمائے انک لمن المرسلین کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تساں پیغمبر ہیں جو میرے رسول ہیں جو مرسلین جو یہ بھی مرسلین گزرن انہیں جو تساں بھی. اور تفصیل نال پچھلے جمعے فقیر عرض کی تھا کہ پچھلے نبیوں وچ اور تیرے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وچ اللہ سے فرق رکھی. انہیں فرق میں جو ایک فرق ہے پچھلے نبیوں تے اگر کہیں اعتراض کیتے انہیں کو اللہ سے خود حکم دیتے کہ تسا خود جواب دو، تسا خود جواب دو. لیکن تیرے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ اگر آپ دوتے کہیں اعتراض کیتے اللہ کریم حکم دیتے کہ میرا محبوب تسا جواب نہیں دینا، تسا خاموش رہو تو ان طرفوں جواب میں دے سکتا. اتنا بھی سوال تھا پیارے آقا علیہ السلام ہوتے کافر لوگ ہیں کہ لستا مرسلا تسا رسول نہیں دے، تسا مرسل نہیں دے. اللہ سے فرمایا میرا محبوب تیری طرف جواب میں دے رہا تو چپ رہنا. اللہ کریم قسم چاہ کے فرمائے والقرآن الحکیم میں کوئی حکمت والے قرآن کی قسم ہے انک لمن المرسلین میرا محبوب یہ آدم تو مرسل نہیں تو مرسلین پکی گا. انہ بھی تاکید واسطے لام بھی تاکید واسطے. اور تفصیلاً فقیر عرض کیتا ہے یاد رکھیں پچھلے جمعے فقیر عرض کیتا کہ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب شان دیتی ہے. اگر کہیں اعتراض کیجئے اعتراض کا جواب بھی اللہ سے خود عطا فرمائے. اگر کہیں میرے آقا دے گھر دے ہوتے یا آقا دے ہوتے انگل اٹھائیے صفائی بھی اللہ کریم خود پیش کیجئے. اور اللہ رب العزت آپ دی ذات دی اور آپ دے دین دی اور آپ دی کتاب دی حفاظت بھی اللہ سے اپنے ذمہ لا چھوڑی. آپ دی شان دی حفاظت بھی اللہ سے اپنے ذمہ لائیے. آپ دی عظمت دی حفاظت بھی اللہ سے اپنے ذمہ لائیے. میرا محبوب جو کچھ آخر پائے جو کچھ اعتراض کرن پائے جو کچھ بکواساں کرن پائے میرا محبوب تسا جواب نہیں دینا، تسا خاموش رہ میں تھوڑی حفاظت میں کرے ساں، تھوڑی عزت دی حفاظت میں کرے ساں، تھوڑی عظمت دی حفاظت میں کرے ساں، تھوڑی شان دی حفاظت میں کرے ساں. اور تھوڑی طرفوں اعتراض تھی سن تھوڑی طرفوں جواب بھی میں دے ساں. اگر تھوڑی اعتراض تھی سن تھوڑی طرفوں جواب بھی میں خود لے ساں. اگر کوئی انگل اٹھے سی تھوڑی گھر دی صفائی بھی میں آپ دے ساں، تھوڑی گھر دی صفائی بھی میں آپ دے ساں. اللہ اکبر. اور یاد اسی فقیر عرض کیتا کہ پچھلے نبیوں ہوتے اگر انگل اٹھیے پچھلے نبیوں دے گھر دے ہوتے اگر انگل اٹھیے انہیں دا صفایاں اللہ سے خود نہیں دیتا. حضرت بی بی مریم پاک دے ہوتے انگل اٹھی بی بی مریم پاک دا شادی تے تھئی کریں پہلی دفعہ بالغ تھے مہواری ہے یہ اور دھامن جو گئے مہواری کو جلے فارغ تھے دھامن گئے اتھیں جبریل امین انسانی شکل پہنچ گئے اور انہیں پھوک ماری حضرت بی بی مریم پاک بیٹھ دیا گئے. عیسیٰ علیہ السلام الحمد تھی اور اتھیں مکالمہ بھی تھے جبریل نال کہ بھئی تو کون انسانی تو تھا کتھا آگے تو پرے تھی میں تیرے کو پناہ مانگ دیا اللہ تعالیٰ دی پناہ میں چل دیا. مکالمت ہے حضرت جبریل امین یہ جواب دیتے میں انسان نہیں میں رب تک بھیجا ہوا قاصد ہوں میں تیرے پتر دے ہوں پتر دے بس وہ پھوک مرے دا لگا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اما کے بیٹے چاہ گئے. ان دے فلا مختلف روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آنن فانن ہوں ولے ہی پھوک ماری تو بچہ تھیا گئے بلا جمع پائے ہوں ولے بچہ تھیا گئے وڈائی تھیا جمع پائے. ایک روایت ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ 3 دہاڑے کے بعد جاتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ 9 مہینے کے بعد جاتے ہیں. مختلف روایات ہیں. ایک یہ بھی کہ 40 دہاڑے کے بعد جاتے ہیں. پھوک مار کے جو گئے عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھیا گئے وڈائی تھا 40 دہاڑے کے بعد جائیں پر جی میں تھیا ہوں اللہ کر سکتے نہیں کر سکتا. آنن فانا نہیں بنا سکتے 3 دہاڑے بنا سکتے 40 دہاڑے بنا سکتے 9 مہینے بنا سکتے
سب کچھ کر سکتے جی میرے بچہ جا پائے پیچھے مریم پاک حیران تھے بیٹھے پریشان تھے بیٹھے کہ میں بچہ جا کے کی میں بسا قوم کے سامنے کی میں بسا اللہ سے سکھا چھوڑی اللہ سے فرمایا مریم مجھے نہ تھی پریشان نہ تھی ان وقت ایک قانون ہا جڑا بندہ روزہ رکھے ہا روزہ رکھن والا کھاون پیون کو بھی رہندا ہا اور علامن کو بھی رہندا ہا علا بھی نہ سکتا علامن کو مناؤں کہ اللہ سے فرمایا تو مریم قوم تو ویلی پئی انہیں کوئی ہو جا کے آج میں روزہ رکھی ودیا اللہ سے روزہ رکھوایا اسے نا میں روزہ رکھی ودیا آج میں کہیں نہ علامن فلن اکلم اليوم انسیا آج میں کہیں بندے نہ علامن اشارہ کریں بس اگر پھر تنگ کریں عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کرنے کی بچے دو جرا کھیر پینا پیا اسی گودے ستا پیا اسی انہیں اشارہ چاہ کریں میں بلوے سنگ سے ہی تیری صفائی جنہیں بال چاہ کہیں گے قوم دے لے قوم دے اعتراض کرنا ہا کہ کتھوں آنی بال کتھوں آنی نہ تیرا ابا خراب ہا نہ تیری اماں خراب ہے تو نے بال کتھوں آنی اجا تیری شادی نہیں تھی بال ہی جوان امتحان تو محمد دا فقیر ہو اور بی بی مریم پاک اشارہ فرمائے منہ دو کہ میں نہیں علام ہوں انہیں جنہیں پھر اعتراض کی تن گالی کی تن کی اشارہ فرمائے نے فاشارت الیہ اپنے بچے دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گودے سوتے پہاں جھولی سوتے پہاں میں اشارہ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام اما دا کھیری چھوڑے اور انگیری آسمان دو کھڑی کی دیئے اور فوراً فرمائے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں سچا بندہ ہوں میں اللہ سے کتاب بھی دیتی ہے نبی بنا کے بی بی مریم پاک دوتے اعتراض تھے اللہ سے صفائی نہیں دیتی اللہ کریم انہیں اپنے چھوٹے معصوم بچے کو صفائی دی یہ یوسف علیہ السلام دوتے اعتراض تھے یوسف علیہ السلام دے دامن کو داغدار کرانے کی کوشش کی گئی ہے ان کی صفائی بھی اللہ سے آپ نے دیتی ڈائریکٹ بلکہ اللہ رب العزت زلیخا دے گھر میں جو ایک معصوم بچہ بولی وشاہد شاہد من اہلیہ زلیخا دے گھر میں جو ایک معصوم بچہ بول پائے کہ یوسف علیہ السلام کا چولا چا دیکھو کنو پایا کھڑے اگو پایا کھڑے یا پچھو پایا کھڑے کیونکہ یوسف علیہ السلام وہ زلیخا دیتے برائی کا ارادہ ہے یوسف علیہ السلام آپ بچن چاہتے ہیں آپ بھاری پائیں ان پیچھو چولا پکڑے چولا پایا گئے ان پیچھے بچی آئے دیکھو جا چولا اگر یوسف دا چولا اگو پایا کرے پیچھے یوسف قصوروار ہے اگر پچھو پایا کرے تو یوسف پا کے زلیخا قصوروار ہے چولا بھی ٹھنو پچھو پایا کرا یوسف دی صفائی بھی اللہ رب العزت پالے کو نہیں بائی مریم دی صفائی بھی پالے کو نہیں بائی لیکن جرے والے تیرے ملے پال نبی دی گھر دوتے انگن اٹھئے بڑی ساری امہ سے حضرت امہ عائشہ صدیق کرتے اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف لوگ گالی کی دیں اللہ سے لوگیں کو گواہی نہیں دی بلکہ محبوب ہوا کہ تو ہی نہ نہیں گواہی تو ہی چپ رہے سوا مہینہ رب گزار دیتے سوا مہینہ گزر گئے سوا مہینہ گزر گئے محبوب ہوا کہ تو چپ رہے تینی سے پہلے لوگیں کو میں دماغ نہیں گئے اور منجلے دیسا میں آپ دیسا سوا مہینے دے بعد اور عرض کی تم یاد ہو سی حضرت ابوبکر صدیق دیتے تھی ہے انہیں بولتے پوچھنا نہ عمر کو میرے آقا پوچھے عمر تم کیا جانتی میرے گھر دے متعلق گالی بھی تھی نہ حضرت عمر سے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا شادی آپ پہ کی تھی یا رب کرے یہ تو نہیں کہا میرے آقا فرمائے میرے رب نے کہا کی تھے میرا عائشہ لال میرے رب شادی کی تھی ہے حضرت عمر سے فرمائے کہ رب کی تھی تو میرا رب تو گھر میں کھینچی عورت نہ نے سی تو شان کے خلاف ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے پوچھا گیا آپ فرمایا عثمان تم کیا جانتی عثمان عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا جانتا کہ اللہ سے تھوڑا سایہ ہی نہیں بنایا تھوڑا پچھاما ہی نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا پچھاما اللہ سے پچھاما ہی خاطر نہیں بنایا تاکہ کہیں دا پیر نہ آوے میرے یار دے پچھامے تے کہیں دا قدم نہ آوے ظاہر ہے جلے آپ تردے ودے ہونا صحابہ نہ ہونے نا تے پچھاما ایڈو آڈو پھرتا رہے میں دے کہیں دا قدم آ سکتا ہا عثمان غنی عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب جے کو توارے پچھامے دے ہوتے بے دا قدم برداشت نہیں تو توارے گھر میں چیچی عورت انے دا حاضری پریشان دے خلاف ہوتے ہیں حضرت علی سے کوئی میرے آقا پوچھے علی تو کیا جانتی میرے گھر کے مطابق
حضرت علی بھی عجیب جواب دیتے. یاد اسی پچھلے جو میں عرض کی تھا کیا علی سے عرض کریں گے سونا ایک جگہ تھوڑے کچھ نماز پڑھنے کھڑے آسے تو نماز پڑھنے کھڑے آئے تو اپنی نالے مبارک پاتی کھڑے آئے اسیں جوتیاں پاتی کھڑے آسے جوتی دے نال نماز جائز ہے جوتی پاک ہوئے جوتی پاک ہوئے جوتی صاف ہوئے ننگ جوتی ہوئے یا آقا علیہ السلام دی جوتی پاک صاف ہوئی نالے آپ بھی پاک آپ دے نالے بھی پاک آپ بھی پاتی کھڑے ہیں صحابہ جوتیاں صاف اور پاک ہیں وہی پاتی کھڑے ہیں نماز دے وچ میرے آقا علیہ السلام اپنی نالے مبارک لا رکھی جنہیں حضور کو صحابہ رکھے کہ آپ نالے مبارک لائیں صحابہ لا سکتے ہیں اپنے دیتا جنہیں نماز پڑھ کے فارغ تھے سلام پھرے میرے آقا علیہ السلام آپ پوچھے میرے غلاموں تو سب جوتیاں کیوں لائیں میں تو سنا تو آپ کو رکھے سے تو سب نالے لائیں ایسے جوتے لا سکتے آپ فرمائے میں تو این خاطر لائیے نالے این خاطر لائیے کہ نماز پڑھے نہ کھڑا ہم نماز دے وچ جبریل امین آکے نشے عرض کی تسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو علی نالین دوتے تھوک لگی کھڑی کیا لگا کھڑے تھوک پاک ہے یا نہیں انہیں خار اندیے اپنے آپ کو بھی خار اندیے تھوک جے منہ کو باہر نہیں چلاوے کہ تھوک کنو خار اندیے بے دی تھوک کنو خار اندیے اپنی تھوک کنو خار اندیے لیکن تھوک پلیت نہیں تھوک پاک ہے سنا اللہ سی فرمینے تو علی نالین دوتے تھوک لگی کھڑی ہے خاطر نالین لا سکتے حضرت علی سی فرمینا آپ عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا جرہا رب تو علی نالین دوتے تھوک برداشت نہیں کرے گا تو تھوڑے گھر میں اینچی عورت کینے دے کھاڑے تھوڑی شان دے خلاف تھوڑی شان دے خلاف ہو گیا وہ آپ حضور علیہ السلام اپنی دل کی تسلی دے کرے تھے بیٹھے آپ کو اطمینان نہ لیکن آپ صفائی نہیں لیتی گواہی نہیں لیتی نہ کہ دے کرو گواہی نہیں بھائی اللہ کریم کا حکم ہے میرا محبوب چپ رہا ہے یہ حکم ہے یہ نہیں کہ میرے آقا کو پتہ کوئی نہ میرے آقا کو علم کہنا ہے مطلب نہیں کہ سوا مہینہ تو اللہ سے وہی وعدے کے لیے میرے آقا دے عدم علم دی دلیل نہیں میرے آقا کو علم ہے لیکن اللہ کریم شان بڑھانا چاہتا اپنے محبوب دی جے محبوب صفائی دے میں نہ تے محبوب دے گھر دی ایجلی شان نہ بنے ہاں جن میرے رب صفائی دیتی ہے میرے محبوب دے گھر دی شان والا بنے شان بڑی ہے نہیں بڑی سوا مہینے دے بعد میرے آقا علیہ السلام تشریف گھن گئے آپ تشریف گھن گئے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدین کے گھر تشریف گھن گئے اماں سینی اٹھائی ہم حضرت ابوبکر صدیق سے بیٹھے ایک پاسو ابوبکر صدیق دی گھر والی بیٹھی میری آقا دی ساس بیٹھی اماں عائشہ دی اماں بیٹھی پیچھے آپ اٹھائی بہے کے روحائیں کیوں ماں دے سامنے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجیا آپ سجے جلے عائشہ آ بیٹھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پوچھے عائشہ لوگ گالی کرنا کھڑی ہیں تائیں کوئی گال نہیں کی تھی نہ اپنی صفائی کی تھی نہ کوئی گال کی تھی تو اللہ یعنی تو چپ رہے گے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمینے میں محبت دے جوش حضور علیہ السلام جواب دیتے رہے عرض کریں یہ سنا صفائی دے ہوا تو تساں دے ہوا اب آپ میں چپ پہلے تسیں چپ ہی ہوئے ہون میں معاملہ میں نہیں علیہ دی ہون میری صفائی دے سی تے میرا رب صفائی میں نہیں علیہ میں کچھ نہیں علیہ میرے کو خطاب تھے یا نہیں تھے میں نہیں علیہ اللہ رب العزت میں اپنا معاملہ رب تے چھوڑی تھے میرا رب جانے تے میرا معاملہ جانے ایک گالی تھی جان پیا ہم تے اماں سین فرمائے جن میں نیٹھے حضور دے ہوتے وہی اترن دا نشانہ ظاہر کی مانتا ہے میرے آقا دوتے جلے وہی اترے ہاں وہی نازل تھی لے ہاں قرآن مجید آوے ہاں سخت سردیاں جو ہمیں ہاں میرے آقا کو پسینہ آوے ہاں سخت سردیاں میں پسینہ آوے ہاں اور میرے آقا علیہ السلام دوتے وہی اترے ہاں آواز بھی تھی جن بناہر جی میں مکھے دی آواز تھی یہ بن بناہر انہیں شہر دے مکھے دی بن بناہر دی آواز بھی تھی مکھ پتہ لگ گئے کہ میں جوش دکھا دے میرا رب قرآن مجید نازل کر رہا میری اماں کو پتہ لگ گیا میرے ابے کو پتہ لگ گیا نشانے نہ پتہ حسن جلے وہی نازل تھی آئی نشانے دے رہتی ہیں ہم ظاہر تھی ماں پہلے تھوڑی دیر بعد میرے آقا علیہ السلام فرمائے عائشہ مبارک ہوگی اللہ تری صفائی میں قرآن نازل فرمائے اور قرآن ایک دو آیت نہیں دو رکوع پورے دو رکوع اماں سے آخری آیت یہ ہے
آخری آیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ سبحانہ علیہ مقاصد میرے رب فرمائے خبیث مردے واسطے خبیث عورتاں ہوئیں اور خبیث عورتیں واسطے خبیث مرد ہوئیں. پاکیزہ مردے واسطے پاکیزہ عورتاں ہوئیں پاکیزہ عورتاں واسطے پاکیزہ مرد ہوئیں. کائنات آمنہ دے لال کو بڑا پاکیزہ کون ہو سی ولی پاک ذات کون ہو سی رب دے بعد سب کنو ولی پاک ذات ہے آمنہ دے لال. آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. یعنی آپ پاک ہیں آپ دے گھر یا فرات بھی پاک ہے. اللہ سے انہیں کوئی پاک بنا چھوڑے انہیں کوئی پاک کر چھوڑے اللہ کوئی. اور اے صفائی قرآن مجید دے شکل ہے قیامت تک پڑھی سی اما سین دی صفائی قیامت تک پڑھی سی. اما سین کو اللہ سے اتنے شرف دیتن آپ ناز کریں گا آپ ناز کریں گا کہ میں کو اللہ سے انجھے چیزاں عطا فرمائیں جب میں کہیں کو نہیں دیتا کہیں کو نہیں دیتا. اما سین فرمائیں آپ ناز کریں گا آپ فرمائیں میرا دل شادی کریے میری شادی کو مسائل ہے. اللہ کریم جبریل کو بھیجے اور میری شکل میری تصویر ساوے غلاف ملہیٹ کے ساوے غلاف ملہیٹ کے جبریل آمنی کھالی یہ تصویر حضور علیہ السلام سنائی پر گھر والی. آپ فرمائیں اے شرف صرف میں کو نصیب تھا یا میری گھر والی کو نصیب. اور مجھے فرمائیں کہ اے شرف میں کو حاصل تھا کہ آپ نے روح پرواز تھا یہ میرے آقا دا آخری ٹائم پر وصال تھا میری چھوڑی جھانس اے شرف میں کو نصیب. اور آخری چیز جیری پیارے آقا علیہ السلام دے منہ مبارک کے گئی آخری چیز آپ دے منہ مبارک کے گئی. اما سین فرمائیں یہ بھی میں کو ناز ہے میں کو فخر ہے سب کنو آخری چیز میرے آقا دے منہ میں گئی ہے تو میرا لعاب. اما عائشہ صدیقہ دا لعاب وہ کی میں میرے آقا کو مسواک پسند آپ مسواک پسند فرمائیں. اور آقا علیہ السلام میری جوڑیے جہاں آپ لیٹے ہوئے آپ دا سر مبارک میرے سینے دوتے ہیں. ہم عائشہ صدیقہ فرمائیں میرے سینے دوتے ہیں میں آپ کو جوڑیے پہ لے بیٹھیاں تو ایک نوجوان پال آئے وہ مسواک چاہیے مدہا حضور علیہ السلام بلا دے دھیاں کہ اما عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام دا رمزی ہاں آپ اشارے سنان جہاں رمز جہاں اما عائشہ صدیقہ دے لئے بیٹھے حضور علیہ السلام بلا لے دے پائیں آپ مبال کو سہیے فرمائنے کہ مسواک پڑھتے دے میرے آقا پسند فرمائنے میں آقا کو دے آقا بھی تو ہوں دے پہ پان بلا مسواک کرنا چاہتے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں مسواک کو اپنے منہ میں پہلے چبائے وہ کو نرم کی طرح کہ نرم کر کے اپنے نبی کو دیواں تاکہ آپ مسواک استعمال فرمائیں. میں چبائے مسواک کو چبائے اور مسواک کو نرم کیتے جلے چبے دے بندہ نرم کریں دے وہ تھوک لگ دی نہیں لگ دی ہے نا. اما سین فرمائیں میں مسواک کو چبائے نرم کیتے اور میں کوشش کی تھی میری بنیا میں دھوما لیکن میرے آقا اشارہ فرمایا عائشہ دھونا ایمیں میں پکڑا میں اوے ہی مسواک حضور کو پکڑا لیتے. آقا علیہ السلام وہ مسواک جا کے اپنے منہ مبارک استعمال فرمایا. ان دے بعد میرے آقا دے منہ میں کچھ ہے آخری چیز جری گئی اما سین فرمائیں میں کو ناز ہے فخر ہے میرے آقا دے منہ مبارک کے آخری چیز گئی ہے وہ میرا لعاب. اور اما سین فرمائیں یہ بھی میں کچھ شرف حاصل ہے بھی کہیں اما سین کو شرف حاصل نہیں کہ اسا ہک کے لحاف وچ ہک کے بسترے وچ ہک کی سبڑے ستے پہنے ہو سے حضوری میرے کٹھے تھے مائی حضور دے کٹھے اور اتھائیں سبڑ دے وچ جبریل اندہا قرآن میں وہی نازل تھی. اے شرفی صرف میں کو حاصل ہے فرمائیں یا کہیں کو حاصل نہیں. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اور اے بھی میں کو شرف حاصل ہے میاں اما سینی دے حجرے بھی کھڑے ہیں لیکن آقا علیہ السلام دی آخری آرام گاہ جتنا آپ سکون فرمائنے پہنے وہ بھی میرے حجرے کو شرف ملی آپ اتھیں آرام فرمائنے اتھیں آرام کیونکہ میرے آقا فرما گئے آقا علیہ السلام دا ارشاد مبارک آپ فرمائے جتنا اللہ دے نبی دا وصال تھی دے جیری جاد ہوتے ہیں اللہ دے نبی کو اتھیں دفن کیا انہوں نے آخری آرام گاہ اتھیں پڑھیں
یہ خاطر حجرہ بنیا بنایا ہوں بنیا بنایا حجرے دے وچ پیارے آقا علیہ السلام دا وصال تھے اور اتنے ہی آپ کی قبر بار اللہ اللہ بہرحال فقیر موضوع یہ عرض کرنا بٹھا کہ اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر شے اپنے ذمہ لا کے دیے حفاظت محبوب دی بھی اپنے ذمہ محبوب دی شان دی بیان کرنا اور حفاظت کرنا بھی اپنے ذمہ قرآن مجید دی حفاظت بھی اپنے ذمہ حتیٰ کہ اگر کوئی اعتراض کر رہا اعتراض دا جواب بھی اللہ کریم خود ارشاد فرمائے اتنا بھی اللہ سے اعتراض دا جواب دیتے انہیں اعتراض کیتے لست مرسلا تساں رسول بھی بے مرسل بھی بے اللہ کریم قسم چاہ کے فرمائے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین میرا محبوب میں کو قرآن حکیم دی قسم دے تساں میرے سچے رسول پکی بات ہے علی صراط المستقیم جرہ طریق تو ہدا ہے تو اللہ رستہ ہے سیدھا رستہ ہی ہو تساں سیدھے رستے دیتے ہی مرسلین جو بھی اور سیدھے رستے دیتے سیدھا رستہ صراط المستقیم کیا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک پیارے آقا کی ذات پاک آپ صراط المستقیم آپ کا فرمان صراط المستقیم آپ کا عمل صراط المستقیم آپ کی سنت صراط المستقیم اپنے آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کی سنت تے ڈھال گنو میں سمجھو اساں صراط المستقیم تے چل قرآن مجید چی اللہ سے یہ ارشاد فرمائے ہر نماز وچ ہر رکعت پڑھتے کھڑے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ وچ دعا ہے اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اللہ سے سب کو سیدھے راستے تے چلا سب کو سیدھے راستے دکھا اب وہ اللہ سے بلا نال دس کرائے کہ صراط المستقیم ہے کیا صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم سیدھا راستہ اور صراط المستقیم انہیں لوگوں کا راستہ ہے جنہیں لوگوں نے میں انعام کیتے جیلے رستے دوتے میرے انعام یافتہ لوگ چلتے پائیں وہ صراط مستقیم ہے اور انعام یافتہ لوگ چار قسم کے ہیں چار قسم کے لوگ ہیں جنہیں انعام یافتہ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چار قسم کے لوگ صراط مستقیم ہیں جنہیں کا رستہ صراط مستقیم ہے اللہ کے نبی النبیین والصدیقین اور صدیق لوگ والشہداء والصالحین یہ چار قسم کے نبی صدیقین شہداء اور صالحین یہ چار لوگ ہیں انہیں دوتے اللہ انعام فرمائے اور ہدایت رستے کو اللہ کریم سیدھا رستہ فرمائے یہ صراط مستقیم ہے اللہ دے نبی دا رستہ بھی سیدھا رستہ صدیقین دا رستہ بھی سیدھا رستہ شہداء دا رستہ بھی سیدھا رستہ اور صالحین دا رستہ بھی سیدھا رستہ یہ صراط مستقیم لیکن اگر غور کی طرح لیں تو گروہی ہیں چنہائیں عہدے چار عہدے ہیں نبوت دا عہدہ صداقت دا عہدہ اور شہادت دا عہدہ اور صالحیت دا عہدہ یہ چارے عہدے اللہ سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں اور محبوب دے توسط نال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال اللہ سے بھی نبوت عطا فرمائیں نبوت دا تاج بھی سب کنوں پہلے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک ہوتے سجائے ٹھہائے جاری رکھو نبوت دا عہدہ بھی اللہ کریم سب کو پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور محبوب دے توسط نال انہیں نبیوں کو اللہ رب العزت نبوت عطا فرمائی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا میں اولے بھی نبی ہوں یہ میرے آدم علیہ السلام ایام پانی اور مٹی دے درمیان میں عمر نبوت دا تاج پاتی بیٹھا نبوت دا تاج ٹھائی بیٹھا اور یہ مطلب اے نہیں یہ حدیث کا مطلب اے نہیں کہ اللہ کریم فیصلہ ہمارے فرمایا فیصلہ تے اللہ کریم سارے نبی ہیں ہمارے فرمایا یہ مطلب اے نہیں فیصلے دا بلکہ احادیث وچ یہ لفظ آیا کھڑے
کہ صحابہ جرا سوال کیتے کہ سنا تو اپن نبی کدن بنایا کدن گئے تو اپن نبی میرے آقا علیہ السلام ان سوال دے جواب میں فرمائے کہ میں عمر نبی ہمیں جلے آدم علیہ السلام نے گائے بیچا عمر گویا میں کو نبی بنا لیتا گیا آپ دے سر دوتے نبوت دا تاج پہلے رکھا گئے اور آپ دے صدقے نال پیچھے انہیں نبی کو اللہ سی نبوت عطا فرمائی اور انہیں کنو عہد بھی کیتے قرآن مجید دے اندر اللہ سی انہیں عہد کیتے کہ تساں تو اب نبوت دا تاج دے ساں رسالت دا تاج دے ساں کتاب دے ساں اگر میرا محبوب آ گیا تو ساں اپنے نعرے چھوڑ دے سو کلمہ بھی میرے محبوب دا پڑھ سو آپ بھی پڑھ سو اور اپنی امت کو پڑھوے سو اور اے نہیں کہ صرف دل نال من رو اللہ سے فرمائے قالا آقرار تم زبان نال ہی اقرار کرو زبان نال ہی اقرار کروائے اللہ سے دل نال تصدیق کروائیے اور اگو بھی اللہ سے فرما کھڑا ہے فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الظالمون جرا ان وعدے کو ہٹ سی اون دے کو نبوت دا تاج نہ راسی نبوت دا تاج میں کھن گن ساں دے اللہ رب العزت کو معلوم تھی دے کہ سارے نبیوں کو نبوت دا تاج ملے تے تیرے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے تصدق نال ملے اور ایویں ہی صداقت دا تاج صدیقین صداقت دا تاج اللہ سے پہلے اپنے محبوب کے سر دے چھکائے اور محبوب دے توسط نال محبوب دے وسیلے نال اللہ کریم جے کو صدیق بنائے محبوب دے توسط نال بنائے چاہے صداقت دا تاج انبیاء کو ملے چاہے صداقت دا تاج امت کو ملے امت دے کسی فرد کو ملے تو میرے آقا دی غلامی میں ملے میرے آقا دے توسط نال پہلا صداقت دا تاج بھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مارا گیا اور یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نبوت دا اعلان بعد فرمائے لیکن صداقت دے اعلان اللہ سے پہلے کروائے صادق اور امین ہومن دا اعلان اللہ کریم انہیں لوگوں کو نہیں کروائے جنہیں لوگ نہ منن والے ہیں وہ وہی صادق بھی سرے دے ہیں امین بھی سرے ایک جہاں صداقت دا تاج کو ہے جنہیں صداقت دے تاج کو منن والے ہی منے دے ہم نہ منن والے بھی صداقت دا تاج اور صالحیت نیک عمر دا تاج بھی اللہ سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک تے رکھے اور آپ دے توسط نال آپ دی غلامی میں جڑا آئے او نیک اور صالح بنے ہزارہ سال لوگ عبادت کرن والے ہیں ہزارہ سال نیکا کرن والے ہیں سینکڑا سال لوگ عبادتاں کیتے ہیں نمازاں پڑھیں عبادتاں کیتے ہیں لیکن کہیں عبادت گزار کو اللہ رب العزت یہ نہیں فرمایا کہ تو بس کر یا تھوڑی عبادت کی کر کہیں کو نہیں فرمایا ہزارہ سالوں میں عبادتاں کیتے ہیں جنگلے میں بھوکے رہ گئے مجاہدے کیتے ہیں مشقتاں کیتے ہیں عبادتاں کیتے ہیں کہیں عبادت گزار کو سینکڑا سال کرن والے ہزارہ سال کرن والے کہیں کو نہیں اللہ سے فرمایا کہ تھوڑی کیتی کر صرف یہ اگر شرف ملے نیک ہومن دا شرف عبادت دا حق ادا کیتے نیکی دا حق ادا کیتے تے امن دلال امن دلال صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیتے جب اللہ کریم خود اللہ کریم کو فرمانا پائے گے اللہ سے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما چکے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قم اللیل الا قلیلا ساری رات مصلی تے کھڑ گئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا نفل پڑھنا اور قدم مبارک دوتے قدمین مبارک دوتے ورم آونا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرض کریں گے مجھے سنا اتنا کیوں مشقت فرمائے دے تو سنے بخشائے معصوم ہی بے پاک ہی بے میرے آقا علیہ السلام جواب دیتے افلا اکون عبدا شکورا اللہ اتنے میرے اوپر انعامات کیتے اتنا مقام دیتے عزت دیتے شرف دیتے اور میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ پڑا میں شکریہ ادا کرنا پیا اور شکریہ این انداز نال ادا کیتے کہ اللہ کریم کو شکریہ پسند آئے اللہ کریم کو فرمانا پائے گے اے کملی اوڑھن والا میرا محبوبہ اے کملی پاون والا میرا محبوبہ قم اللیل رات کو اٹھے ضرور کرو اللہ قلیلا مگر تھوڑے اٹھے کرو ساری رات کیوں اٹھی کر دو ساری رات کیوں جاگ دے اللہ کریم کی جو قلیلا فرمائے انہوں وال اٹھے اپنے محبوب دو کہ میں قلیل آکھاں محبوب تھوڑے جاگے کرو تو میرے محبوب دا منشا یہ ہوئے میرا محبوب ذوق شوق چوے ادھی رات جاگن چاہے میں تھوڑا آکھاں ات محبوب دے منشا دے خلاف تھی نہ پائے اللہ سے قلیلہ فرما کے بلا لفظ بتا چھوڑے نصفہو
میرا محبوب اگر دل کرے تو ادھی رات جاگے قلیلہ فرما لیتا اختیار کرے لیتا بڑی ساری رات نہیں جاگنا تھوڑا جاگنے لیکن اللہ کریم محبوب دے منشے کو دیکھ کے والا لفظ تبدیل فرمائے نصفہ میرا محبوب ادھی رات اگر جاگن چاہو تو علی مرضی ادھی رات جاگ سکتے ہو نصفہ فرما کے اللہ کریم ولا محبوب دے منشے دو رٹھے کہ میں ادھی رات کا پابند کرنے میں محبوب کو حکم دے دے میرا محبوب تھکا ہویا ہوئے ادھی رات نہ جاگ سکے انہا منشا نہ ہوئے ادھی رات جاگنا اللہ سی نصف ہو آپ کے ولا کو بھی اللہ سے بتا چھوڑے اوین قس منہ قلیلا میرا محبوب اگر ادھی رات کروں گھٹا من چاہیں تیری مرضی تیری مرضی ہے اللہ سی ہن کے ایتیں دے وچ مسلسل ترائے لفظ اللہ سی تبدیل فرمائیں ولا اللہ سی اٹھے محبوب دے منشے دو کہ میں محبوب کو ادھی رات دا آکھاں یا ادھی رات کو گھٹ آکھاں اور میرے محبوب ذوق چھومن شوق چھومن ادھی رات کو ودھاون چاہیں تو میں پابند کرنا کہ ادھی رات کو گھٹ کرنے یا ادھی رات کرنے اللہ سی پیارا ودھا چھوڑے او زد علیہ میرا محبوب ادھی رات کو ودھاون چاہیں تیرا من چاہے تیری مرضی ہے اے اللہ سی لفظ تبدیل فرمائیں بیٹھے محبوب دے منشے کو دیکھ کے محبوب منشا تیرا ہو سی حکم میرا ادھی رات جاگ سے منشا تیرا ہو سی مرضی تیری ہو سی حکم میرا ہو سی اگر ادھی رات کو کھٹے سے منشا تیرا ہو سی حکم میرا ہو سی ادھی رات کو بدھے سے منشا تیرا ہو سی حکم میرا ہو سی تیرا منشا بدل سی میرا حکم تبدیل تیرا معلوم تھیا صالحیت عبادت اور نیکی اگر کیتی ہے اصلی طور تو تے آمنا دلا باقی اینت حضور دی غلامی وچ صالح بنیں نیک بنیں آقا علیہ السلام دی غلامی وچ بنیں یہ ترائے عہدے بھی اللہ کریم پہلے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں محبوب دے صدقے نہ پیچھے انہیں عطا فرمائیں اور چوتھا عہدہ شہادت والا شہادت یہ ہم اتھا بھی چاہیے رہا اللہ سے پہلے شہادت اپنے محبوب کو عطا فرما گیا اور پیچھے بھی نہیں مڑے ہوئے لیکن اتنا اللہ سے اگر اپنے محبوب کو شہادت والا مقام ڈائریکٹ عطا فرمائے رہا تو اللہ دے وعدے دے خلاف ورزی تھی گئی میرا رب وعدہ کی تھی بیٹھے واللہ یعصمک من الناس میرا محبوب میں تیری حفاظت کرے تیری ذات دی حفاظت کرے اگر کہیں دے ہتھوں آپ شہید تھی نا تو اے وعدہ ٹوٹ رہا پیچھے اللہ کریم وعدہ بھی برقرار رکھے اور این وعدے کو برقرار رکھے ہوئے جتنے عہدے دے سکتا اللہ سی کو عطا فرمائیں اور جیرا وعدے دے خلاف تھی نا وہ پیچھے ہوندے واسطے اللہ سی بنہیں کو اعلیٰ بنائے ذریعہ بنائے اپنے محبوب کو عہدہ دے ماتا شہادت دوتے فکر و شہادت واسطے پہلی چیز ہے کہ انسان جہاد تے بنی اور دوسرا ہے کہ لڑائی کی صافج کھڑا تھی میں اور تیسرا ہے کہ وہ جہاد دے وچ وہ جنگ دے وچ زخمی تھی میں اور چوتھا یہ ہے کہ روح پرواز تھی یہ چار درجے ہیں شہادت جہاد واسطے بنجے اور جہاد واسطے صف آرا تھی وے اور زخمی تھی وے اور روح پرواز تھی پہلے ترائے درجے اللہ سی نے وعدے کے خلاف نہ ہن وہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے محبوب جہاد چی گئے صف آرا بھی تھا زخمی بھی تھا حتیٰ کہ بے ہوشی بھی تاریخ ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کی جہاد ہے یہ ترائے مرتبے شہادت دے اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدے کے خلاف نہ ہم ڈائریکٹ عطا فرمائیں ڈائریکٹ اور آخری جرا عہدہ آخری درجہ کہ روح پرواز تھی وے اگر وہ تھی رہا تو واللہ یعصمک من الناس کہ لوگ کو تیری حفاظت کرے سائیں حفاظت دے وعدے کے خلاف تھی نا ان خاطر اللہ رب العزت ان وعدے کو برقرار رکھنا کی خاطر اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزادے عطا فرمائے ایک دا نام حسن اور ایک دا نام حسین حسنین کریمین جنہیں کو اللہ سے شکل اپنے یار بنے لیتے ہیں جنہیں کو اللہ سے صورت لیتی ہے محبوب والی سیرت لیتی ہے محبوب والی اخلاق لیتے ہیں محبوب والے اعمال لیتے ہیں محبوب والے آقا علیہ السلام دی جنہیں میرے آقا دا وصال مبارک تھے اگر صحابہ کو شوق تھی وہاں حضور دی زیارت کرنگا یہ صحابہ دو طریقے نال آقا علیہ السلام دی زیارت کرنے ہاں ایک طریقہ اے اختیار کرنے ہاں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پورا فرقہ میں ہاں عرض کرنے ہاں بی بی سین سب اپنے بابے دی زیارت کرا بی بی سین نہ فرمائیں ہم کہ میں بابے دی کتنا زیارت کراواں جلے وہ دیوانے بن کے سچے عاشق بن کے درخواست کرنا حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
شہزادے کو سلنا حسنین کریمین کو او میرے شہزادے پارو دروازے دوتے میرے بابے دے دیوانے آئے کھڑے مجنو آئے کھڑے سچے عاشق آئے کھڑے میرے بابے دے زیارت دے واسطے آئے کھڑے ونجو تسا تیرے باہر ویسو تو آدھی زیارت کرے سن میں کو میرے بابے دی زیارت تھی اللہ سی صورت بھی اپنے محبوب پر عطا اور پوچھا زیارت دا طریقہ صحابہ اختیار کرنے ہیں علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی نقل فرمائے آپ فرمائے کہ صحابہ کرام جنہیں حضور دی زیارت دا شوق تھی بہا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ام المومنین سارے مومن دی اما سین ہے حضور علیہ السلام دی گھر والی ہے ان دا پورا کھڑکا میں عرض کرنے اما سین سے زیارت کرا حضور علیہ السلام دی اما سین وقت او شیشہ رکھی پہ ہم جنہیں شیشے وچ میرے آقا علیہ السلام اپنی تصویر اپنی صورت دیتے ہیں اپنا زلفاں ٹھہرے دے ہم سرما مبارک استعمال فرمانے ہم او شیشہ اما سین رکھی پہ ہم اور اس شیشے میں اللہ سے یہ کمال رکھا شیشے میں کمال رکھا دنیا تے جب تک وہ شیشہ رہ گئے عام شیشے نہ اصول ہے جیرہ دیکھے ہونی شکل نظر دیئے لیکن جیرے شیشے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکل و صورت دے رہ گئے جب تک دنیا تے وہ شیشہ رہ گئے جیرہ جو دیکھے اپنی شکل نہ نظر دی ہے آمنہ دلال دی شکل حضور علیہ السلام کی تصویر نظر دی ہے شکل مبارک نظر دی ہے کیوں کہ اللہ کریم دی غیرت گوارا نہیں کیتا محبت گوارا نہیں کیتا کہ جیرے شیشے وچ میرے یار دی تصویر آوے ان شیشے وچ والا کی بے دی تصویر آوے جب تک وہ شیشہ رہ گئے انہیں تصویر آمنہ دے لال دی میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کھڑکا میں اما زیارت کرا اما شیشہ چارے میں تھا جیرے صحابی جیرہ صحابی دے تھا وجہ حضور دی زیارت انہیں شہزادے دے توسطنات اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت عظمہ اور شہادت صغرا لوہین دا مرتبہ انہیں دے توسطنات اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے کہ ایک گال تو چھڑ پئیے کہ اللہ سے فرمائے کہ میرا محبوب تسا صراط مستقیم دیتے ہیں کہ صراط مستقیم سارے نبی یہ صراط مستقیم دیتے ہم لیکن میرے آقا علیہ السلام سارے دے سردار ہیں آپ دا عمل صراط مستقیم آپ دا فرمان صراط مستقیم آپ دی سنت صراط مستقیم جرا شخص چاہتے صراط مستقیم تے چلنا تو میرے آقا علیہ السلام دی سنت دے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال گنے جلے ٹھلے سی ان دی زندگی پیچھے زندگی نہ ہو سی دنیاوی نہ ہو سی بلکہ ان دی زندگی پوری عبادت نہ سی اپنا اٹھن بہن اپنا چلن پھرنا اپنا کھاون پیون اپنا کاروبار ساری زندگی میں آقا علیہ السلام نے سنتے ہوں اگر پکا گنو سنتے ہوں محفوظ کر گنو سنتے ہوں اپنی زندگی کو ڈھال گنو اور وہ دعائیں پکاؤں جنہاں دعائیں میرے آقا علیہ السلام سکھائیں سبحان اللہ دعائیں کو اگر پکیسوں تو وہ عمل صرف عمل ہو سی جنہیں دعائیں پکیسوں ہر موقع دی دعا پڑھسوں عمر 80 کو بھی ہے ساری زندگی عبادت پڑھنے سی عبادت صرف نماز دا نام نہیں عبادت صرف روزے دا نام نہیں عبادت صرف حج دا نام نہیں عبادت نہ ہی شاید ہے کہ ہر وہ کم ہر وہ عمل جرا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمان دے مطابق ہے سنت دے مطابق وہ عبادت ہے اللہ کریم سے سارے کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کی محبت نصیب فرما سچا پکا عشق عطا فرما اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما سارے بزرگ